بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضعة وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، اور یہ بھی فرمایا کہ ایمان کہ 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، جن میں سے سب سے کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ میں آپ نے ایک معمولی بات کو غیر معمولی سمجھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس زندگی میں، دنیا کے اس کاروبار میں، صبح سے شام میں ہمارے ساتھ بہت سے واقعات ہوتے ہیں، ہم بہت سے کام کرتے ہیں، جن میں سے کچھ کاموں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا ہے آج۔ کوئی میرے پاس محتاج آیا تھا، میں نے اس کی بڑی مدد کر دی۔ کسی کے ساتھ فلاں نیکی کر دی، میں نے آج اتنے نفل پڑھ لیے، اتنی جو ہے وہ تلاوت کر لی۔ یہ وہ کام ہیں جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں زندگی میں جو معمولی ہیں اور ہم انہیں بڑا نہیں سمجھتے۔ مثلا جا رہے تھے راستے میں، تو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز رکھی تھی، کوئی کانٹا رکھا تھا، کوئی ٹہنی رکھی تھی، یا کوئی اور ایسی چیز رکھی تھی کہ جو کسی مسلمان کو، وہاں گزرنے والے کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اس کے لیے تکلیف کا، اذیت کا باعث بن سکتی تھی۔ ہم نے اس کو ہٹا دیا، اور بسا اوقات اس کو عادت کے طور پر ہٹا دیتے ہیں، اس جانب خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کام ہے۔ فرمایا کہ یہ عمل جو ہماری نظر میں کوئی کام نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہی بڑا کام بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیکی سے انسان قیامت والے دن جنت میں جائے گا، اور ایک نیکی کم پڑ جانے سے جہنم کا فیصلہ اس کے لیے ہو جائے گا۔ دنیا کے نظام میں بھی دیکھیں، ایک نمبر سے انسان پاس بھی ہوتا ہے، اور ایک ہی نمبر سے آدمی فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ہی ووٹ سے جو امیدوار ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے، اور ایک سے رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس ایک کو معمولی نہ جانیں۔ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، ذرہ ذرہ مل کے صحرا بنتا ہے۔ تو ایک ایک نیکی، معمولی سے معمولی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، یہی مل کر انسان کو اللہ کے قرب کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ جانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی تمہارا بیڑا پار کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور کسی گناہ کو معمولی نہ جانو، ہو سکتا ہے کہ یہی گناہ تمہیں اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا نیکی بڑی وہ نہیں ہے جو ہماری نظر میں بڑی ہے، نیکی وہ بڑی ہے جو اللہ کی نظر میں بڑی ہے۔ اور اللہ کی نظر میں عمل وہ بڑا ہوتا ہے جو انسان کی اپنی نظر میں بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ جو اپنی نظر میں بڑا ہو گیا وہ تو فتنے کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر انسان کے عجب آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا۔ اللہ کی نظر میں اس عمل کی قیمت ہے جس کو آدمی اللہ کا فضل سمجھے، اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے۔ وہ عمل اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ جس عمل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا، وہ نیکی یا وہ کام پھر چھوٹا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حسن نیت، یعنی اچھی نیت، ایک عمل کو، چھوٹے سے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے، اور بری نیت، غلط نیت ایک بڑے سے بڑے عمل کو بھی چھوٹا بنا دیتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ انسان ایک کھجور صدقہ کرے
اور بغیر اخلاص کے احد پہاڑ سونا صدقہ کرے تو دونوں کے اجر میں بہت بڑا فرق ہے۔ کھجور کا اجر کہیں کا کہیں لے جائے گا اور احد پہاڑ کا ایک ذرے کے برابر بھی اس کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ شاید قیامت والے دن اس کی پوچھ ہو جائے کہ کیوں ایسا کیا تھا تم نے، میرے غیر کے لیے تم نے عمل کیوں کیا، میرے لیے کیوں نہیں کیا۔ تو اس لیے ہماری عام طور سے نظریں دنیا کے معاملات میں چیزوں کی مقدار پر ہوتی ہیں کہ فلاں نے اتنا زیادہ کام کیا، اتنا بڑا کام کیا، تو بڑائی چھوٹائی کا ہمارا ایک اپنا معیار ہے، سائز سے دیکھتے ہیں ہم کام کے، لیکن اللہ کے ہاں یہ معیار ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار کچھ اور ہے۔ اس لیے اللہ کی نظر میں گویا کہ انسان کا کوئی عمل چھوٹا نہیں اور کوئی عمل بڑا نہیں، یہ اپنے ہی انسان کا عمل ہوتا ہے، اس کا اپنا جذبہ ہے جو اس کے بڑے عمل کو چھوٹا کر دیا کرتا ہے اور چھوٹے عمل کو بڑا کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے زندگی کے اس میدان میں جس نیکی کا بھی اللہ انسان کو موقع عطا فرما دیں، توفیق عطا فرما دیں، اسے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معمولی نہ جانے اور اس عمل کو انسان کر گزرے، شاید یہی نیکی اللہ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا عمل کی توفیق عطا